بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل حقوق کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے، کس کے کیا حقوق ہیں، حکومت کے کیا حقوق ہیں، رعایا کے کیا حقوق ہیں، جانوروں کے کیا حقوق ہیں، انسانوں کے کیا حقوق ہیں وغیرہ۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ رب العزت کے کیا حقوق ہیں؟ تو معزز ناظرین، اللہ رب العزت کے بہت سارے حقوق ہیں بندوں پر۔ سب سے بڑا اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ بندے اللہ کو ایک مانیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہ کریں۔ اس کے بعد ایک اہم حق جو بندوں پر اللہ رب العزت کا ہے وہ یہ ہے کہ بندے اللہ ہی کا حکم مانیں، اللہ ہی کا حکم مانیں، کسی اور کا حکم ہرگز نہ مانیں۔ قرآن کریم میں اس بات کی طرف کئی مرتبہ اشارہ آیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا ہے، یعنی صرف اللہ کا حکم چلے گا، کسی اور کا کوئی حکم نہیں چلے گا، کسی اور کو حکم کا اختیار بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسانوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں اللہ کا حکم نافذ کریں، دنیا میں اللہ کا حکم نافذ کریں، کوئی اور غیر اللہ کا حکم نافذ نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جو لوگ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ کافر ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا وہ لوگ، ایسے لوگ فاسق ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا ہے ایسے لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ پھر آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر ایک دو آیتوں کے بعد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندوں پر اللہ رب العزت کا ایک حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، اللہ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، ان طریقوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور ان طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، اور یہ یقین رکھیں اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس میں یقیناً حکمتیں ہیں، اس میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہے، اور وہی طریقہ انسانوں کے لیے نہ صرف دنیا میں کامیابی کا راستہ ہے بلکہ آخرت میں کامیابی کے لیے بھی وہی ایک راستہ ہے جس پر چل کر آخرت کی کامیابی بھی ملے گی، ورنہ دنیا میں بھی ناکامی ہوگی اور آخرت میں بھی ناکامی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی ناکامیوں سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی مرضیات اور اپنے احکامات پر چلنے والا بنائے۔